یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارتی حکومت نے تمام بین الاقوامی اصولوں اور اقوام متحدہ میں کشمیر کی تسلیم شدہ متنازع حیثیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 3 لاکھ سے زائد غیر مقامی ہندوؤں کو مقبوضہ علاقے کی باشندگی کا درجہ عطا کر دیا ہے۔ ملائیشیا کی اسلامی تنظیموں کے مشاورتی کونسل کے صدر اور کوآرڈینیٹر آسیان اتحاد برائے کشمیر محمد اعظم عبدالحمید نے تمام امن و انصاف پسند لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل قوانین میں تبدیلی اور اس کی متنازع حیثیت کو متاثر کرنے کے بھارتی اقدامات کے خلاف آواز اٹھائیں۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ نے کشمیر کو ایٹمی فلیش پوائنٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے بالاکوٹ فضائی حملہ اور مقبوضہ کشمیر کے خصوصی درجے کو ختم کرنا 2 اہم واقعات ہیں جو جنوبی ایشیا کی جیو پولیٹیکل صورتحال پر تادیر اثر انداز ہوں گے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے اپنے ایک عظیم رہنما اشفاق مجید وانی کے یوم شہادت پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ اشفاق مجید 1990 میں 3 رمضان کو ہی مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے تھے۔ دریاسنا قابض حکام نے مقبوضہ علاقے میں 4G انٹرنیٹ پر پابندی میں 11 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ دوسری طرف اظہار رائے کی آزادی کے بارے میں اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی ڈیوڈ کے یی نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ پر عائد پابندیوں نے بنیادی معلومات تک رسائی کو مشکل بنا دیا ہے۔ ادھر انصاف کی الٹی گنگا بہاتے ہوئے بھارتی حکام نے جامعہ ملیہ اسلامیہ ایلومنائی ایسوسی ایشن کے صدر کو بھی دلی فسادات میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس سے قبل جامعہ کی رابطہ کمیٹی کی میڈیا کوآرڈینیٹر سفورہ زرگر اور کمیٹی ممبر میران حیدر کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ بھارتی استعمار کو کشمیریوں کو فتح کرنے اور بھارتی مسلمانوں کو ختم کرنے کا بھوت سوار ہے اور اپنی اس جنونی اور شیطانی خواہش کے لیے وہ تمام طاقت اور وسائل استعمال کر رہا ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر پیپلز لیگ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے رہنما انجینئر مرزا مشتاق احمد شاہ کی گفتگو۔ بھارتی حکمرانوں نے فوج، عدالتوں، میڈیا اور دیگر اہم شعبہ جات کو ہندوتا ذہنیت رکھنے والوں کے حوالے کر کے ان کو اپنے انسان دشمن ایجنڈے پر عمل کرنے کی کھلی چھوٹ دی۔ مسلمانوں کو کورونا بیماری پھیلانے کا سبب قرار دیا جا رہا ہے اور بھارتی ناجائز قبضے کشمیر میں کشمیریوں کے خلاف بھارتی فوج مصروف عمل ہے۔ جب دنیا میں اس طرح کو رہائی مل رہی ہے، کشمیر میں گرفتاریاں جاری ہے۔ جب دنیا میں آگاہی پروگرام کے حوالے سے میڈیا کو وسعت دی جا رہی ہے، کشمیر میں میڈیا پر قدغن جاری ہے۔ یہاں تک کہ کالے قوانین کے تحت کئی صحافیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ بھارتی مسلمانوں کے خلاف انتشار پھیلانے میں پہلے میڈیا نے منفی رول ادا کیا، اب مسلمانوں کو دیکھتے ہی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان حالات میں دنیا کو اب بھارت کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ جس طرح دنیا کا ہر ظالم اور غاصب اپنے عزائم میں ناکام و نامراد رہا، اسی طرح ہندوتوا کے پجاری بھی تاریخ کا حصہ بن جائیں گے اور کشمیری اور بھارتی مسلمان سرخرو ہوں گے۔